وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو وسیع جائزہ لیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عیسائی کہلانے والوں میں سے صرف 22% ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی ہستی کے قائل ہیں. باقی عیسائی کہلانے والوں میں خدا کی ہستی کے قائل ہی نہیں ہیں، اور جو عیسائیت کے قائل ہیں ان کی اپنی بیماریاں بھی بیمار ہیں. تو نامعقول نظریے کے نتیجے میں دنیا دکھوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور عظیم الشان فتنے پھوٹتے ہیں جس سے انسان کے لیے بڑے وسیع تباہی کے سامان پیدا ہوتے ہیں. یہ وقت تو نہیں ہے اس تجزیے کا، لیکن میں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ غور کریں، تدبر سے کام لیں، آج کے زمانے کی اکثر بیماریاں اور اکثر مصیبتیں آپ کو عیسائیت سے پھوٹتی نظر آئیں گی. اس لیے عیسائیت کے خلاف سب سے زیادہ جہاد کی ضرورت ہے، اور اس جہاد میں ہر احمدی کو لازماً شامل ہونا پڑے گا. یہ یقین ہے کہ اگر ہر احمدی اس جہاد میں شامل ہو جائے تو ہماری تعداد ان کے مبلغین سے کیوں نہ بڑھ سکتی. علم تبلیغ کے نتیجے میں خود بخود آتا ہے. پہلے علم حاصل کر کے تبلیغ کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن جس شخص کو یہ توفیق نہ ہو، اور اکثر کو نہیں ہوتی، ان کو انتظار کیے بغیر میدان میں کودنا پڑے گا. دعا ہے اصل چیز. کیونکہ میرا وسیع لمبا تجربہ ہے، تبلیغ کے کام سے منسلک رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ثمر آور نہیں ہوتا جب تک بنیادی طور پر متقی اور دعاگو نہ ہو. اور بڑے بڑے جاہل میں نے دیکھے ہیں جن کو دین کے لحاظ سے کوئی وسیع علم نہیں تھا، لیکن ان کی بات میں نیکی اور تقویٰ تھا، ان کی میں دعاؤں کی عادت تھی، بڑے کامیاب مبلغ ثابت ہوئے. اس لیے جو اصل ہتھیار ہے وہ تو ہر ایک احمدی کو مہیا ہے، پھر باقی چیزوں کا انتظار کیوں کرتا ہے. ہاں، جب تبلیغ کے میدان میں وہ کودیں گے تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ خود تربیت فرمایا، ان کے ذہنوں کو جلا بخشے گا، ان کے علم کو برکت دے گا. اور جب ایک کام انسان شروع کرتا ہے تو قانون قدرت خود بخود اس کا انتظام کرتا ہے کہ پہلے سے بہتر ہوتا چلے. بچہ چلتا ہے تو پھر دوڑنے بھی لگتا ہے، دوڑتا ہے تو پھر بڑے بڑے عظیم الشان کارنامے سر انجام دینے لگ جاتا ہے. ہر ورزش کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ انسانی طاقت بڑھ کر کی جائے، پہلے سے بڑھ کر طاقت پیدا ہوتی. تو جب آپ تبلیغ کے میدان میں جائیں گے تو آپ کو خدا تعالیٰ خود سکھائے گا مضمون. اور عیسائیت تو اتنی بودھی ہے، اتنی ایمانی، اتنی بے حقیقت ہے، اتنا لچر نظریہ ہے اس کا کہ احمدی کے لیے عیسائیت کے مقابل پر کسی تیاری کی کیا ضرورت ہے. جس کے عقیدے میں عیسائی خدا کے بیٹے کی موت داخل ہو گئی ہو، جس کو گھٹی میں یہ پلایا گیا ہو، یہ کھلایا گیا ہو یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جس کو ماں نے دودھ میں یہ بات پلائی ہو کہ کوئی فانی انسان دنیا میں کبھی ابدی زندگی نہیں پا سکتا، صرف ایک خدا ہے جو ابدی زندگی دینے والا ہے، تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں. اس کو عیسائیت کے سامنے جانے سے کیا ہو سکے ہے، اس کو کیا تردد پیدا ہو سکتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ عیسائی بھاگتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے اور اپنی صداقت کے ثبوت میں یہ بات غیروں کے سامنے پیش فرمائی ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے مجھے کسر صلیب کے لیے بھیجا تھا، اور اس کا ثبوت یہ دیکھو کہ ایک عام احمدی جو میری طرف منسوب ہوتا ہے، جب وہ عیسائی پادریوں کے سامنے جاتا ہے تو ان کو جب پتہ لگتا ہے کہ یہ احمدی ہے تو وہ خود بھاگ جاتے ہیں، مزید کسی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ہم نے بچپن میں تجربہ کر کے خود دیکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم معمولی بچے تھے اور علم کے لحاظ سے بھی عملاً کورے تھے، پھر بھی بعض عیسائی پادری ہمارے مقابل پر آنے سے کترا گئے اور معذرت کی. یاد ہے ایک دفعہ ڈلہوزی میں ایک چرچ میں ہم چلے گئے، اس وقت اسکولوں میں پڑھتے تھے، اور وہاں ایک دیسی پادری صاحب تھے، ان سے گفت و شنید شروع کر دی. کچھ دیر کے بعد ان کا پادری جو کسی یورپین تھا، مجھے پتہ نہیں کس قوم سے تعلق رکھتا تھا لیکن یورپین تھا،
उसने जब आवाज सुनी हमारी बातों की, वो आया और सुनने लगा कुछ देर, और उसको बातों से अंदाजा हो गया कि हम अहमदी हैं। तो आगे बढ़ के उसने पूछा कि बच्चों तुम कौन हो, तुम अहमदिया जमात से ताल्लुक रखते हो? हमने कहा अहमदी। उन्होंने कहा अच्छा, फिर तुमसे हमें बात करने की इजाजत नहीं है, छुट्टी। सिर्फ ये कह के हमें रुखसत कर दिया। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो दावा फरमाया था, उसको अहमदी बच्चे ने भी सच्चा होता देखा है अपनी आंखों के सामने। इसलिए बालिग नजर अहमदी जो दुनिया की तालीम से भी मुज़य्यन है, सारी दुनिया में फैले पड़े हैं, उनके लिए कौन सा खतरा है ईसाईयत के सामने जाने में? पहले से ही हथियार बंद हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्म कलाम ने एक ऐसी अम रोशनी पैदा कर दी है अहमदी में, ऐसी जिला पैदा फरमा दी है कि जिसने ईसाईयत का मुतालिया ना भी किया हो, वो भी ईसाई पादरियों से टक्कर लेने का हल है। इसलिए किसी इंतजार की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ज़हनी तब्दीली की जरूरत है। आज के बाद अहमदी अगर ये सोच ले, जिस मुल्क में जहां भी है, कि मैं दुनिया कमाऊंगा लाजिमन, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, और दीन की खातिर कुछ पेश करने के लिए भी मुझे दुनिया कमानी चाहिए, लेकिन मेरे माल कमाने का मकसद भी अल्लाह ताला की तरफ दावत देना होगा, और मेरी जिंदगी के हर लम्हे का जवाब जिंदा रहने का इस बात में होगा कि मैं खुदा की खातिर जीता हूं और खुदा की तरफ बुलाने के लिए जीता हूं। इस अहद के साथ जब वो काम शुरू करेगा, तो आप देखें अल्लाह ताला के फजल के साथ दुनिया में किस कसरत के साथ, तेजी के साथ वो इनकलाब पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी हम तमन्नाएं लिए बैठे हैं। अमरे वाक़या ये है कि ये इनकलाब आपकी राह देख रहा है, आपके खुलूस की राह देख रहा है, आपकी नीयतों की राह देख रहा है, आपके कल्ब के अज़्म समीम की राह देख रहा है। इन चीजों के बगैर जब इस इनकलाब के पीछे आप जाते हैं, तो ये इनकलाब आपसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ आपसे दूर भाग रहा होता है। आज अगर दुनिया का हर अहमदी अज़्म कर ले कि मैंने अपने नफ्स की कुर्बानी दाई अल्लाह के रंग में खुदा के हुजूर पेश करनी है और खुदा की तरफ बुलाना है, तो वो इनकलाब जो हमसे दूर भागता हुआ नजर आ रहा है, आप देखेंगे कि वो ठहर गया है एक मुकाम पर, फिर वो पलटा है, फिर वो आपके से ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ आपकी तरफ झपटता हुआ नजर आएगा। कोई नहीं कह सकेगा कि हम इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं, कि इनकलाब हमारी तरफ बढ़ रहा है। उस वक्त कैफियत यह हो जाएगी कि जैसे मां देर के बाद बिछड़े हुए बच्चे को देखता है और बच्चा देर के बाद बिछड़ी हुई मां को देखता है। कोई नहीं कह सकता कि कौन किसकी तरफ ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ झपटा था। एक बेख्तियार चीख दिल से निकलती है और दोनों एक दूसरे की तरफ लपकते हैं। अगर अहमदी अपने दिल में अज़्म समीम कर ले कि मैं खुदा की खातिर जिंदा हूं और खुदा की खातिर जिंदा रहूंगा और खुदा की तरफ बुलाऊंगा, तो फिर आप देखेंगे कि वो अज़ीमुश्शान इनकलाब जो हमने दुनिया में बर्पा करना है, वो हमसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ, मोहब्बत और इश्क के साथ हमारी तरफ झपटेगा और हमसे दूर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये अज़्म करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक फरमाए, क्योंकि जमाना बड़ी तेजी के साथ हलाकतों की तरफ बढ़ रहा है। उसके कदम रोकने हैं तो हमने रोकने हैं, उस दोबारा निजात अता करनी है तो हमने अता करनी है, उसे खुदा के कदमों में हाजिर करना है तो हमने हाजिर करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक
له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس اعلان کے تتمے کے طور پر یہ بات بھی میں احباب کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دعاؤں کے خط لکھتے ہیں وہ اگر اس بات کا ذکر بھی ان خطوں میں کر دیا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے داعی اللہ بن چکے ہیں اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے، تو اس خط کے ساتھ میرے لیے یہ بہترین نذرانہ ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ نذرانے کا فلسفہ یہ ہے کہ دل بے اختیار محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلق کے ساتھ دعا پیدا ہو، اور جتنا تعلق بڑھے اتنی دعا دل میں سے زیادہ اٹھتی ہے. تو جہاں تک میرے دل کا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیارا، اس سے زیادہ عزیز نذرانہ مجھے کوئی نہیں ہوگا کہ کوئی احمدی مجھے دعا کے ساتھ یہ لکھے، وہ احمدی مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، کہ میں ان لوگوں میں داخل ہو گیا ہوں خدا کے فضل کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں جن کا عمل صالح ہے اور جو اعلان کرتے ہیں خدا کے اس فرمان کے مطابق کہ ہم مسلمان ہیں. جب یہ بات ساتھ لکھی ملے گی اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بعد میں بیعتیں بھی آنی شروع ہوں گی، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح میرے دل سے دعائیں پھوٹ پھوٹ کر لیں گی. میرے دل سے نہیں، ہر احمدی کے دل سے وہ دعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکلیں گی ان لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نذرانے دینے والا بنا دے اور مجھے ایسے نذرانے قبول کر کے ان کا حق ادا کرنے والا بنا دے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ